منصور بن زکی رحمۃ اللہ علیہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو رونے لگے اور اس طرح بیان کرنے لگے کہ جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کے مرنے پر بیان کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا، یا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو بڑی زاہدانہ اور بزرگانہ زندگی پائی ہے اور 80 سال تک اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے گناہوں پر اور ان کی نحوست پر جس کی وجہ سے میں اپنے رب کی رحمت سے دور ہوا ہوں رو رہا ہوں۔ آپ روتے رہے۔ کچھ دیر بعد اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، میرے بیٹے میرا چہرہ قبلہ کی طرف پھیر دو اور دیکھنا جب میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے تو کلمہ شریف پڑھنا، شاید مجھے کچھ افاقہ ہو، اور ہاں جب مجھے دفنا چکو تو جلدی سے مت جانا بلکہ میری قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دینے میں مجھے کچھ آسانی ہو۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کرنا اور کہنا کہ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، اس نے جو گناہ کیے ہیں سو کیے ہیں، اگر تو اس کو سزا دے تو یہ اس کا حق ہے، اور اگر تو اسے معاف کر دے تو یہ تیرے شایان شان ہے، پھر مجھے الوداع کہنا اور لوٹ آنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے سعادت مند بیٹے نے آپ کی وصیت پر عمل کیا۔ پھر اس نے دوسری رات خواب میں دیکھا تو پوچھا، بابا جان آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا معاملہ تیرے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر مشکل اور سخت تھا۔ جب میں حساب کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے کہا، یا اللہ 60 حج لے کر آیا ہوں۔ ندا آئی، میں نے ان میں سے ایک بھی قبول نہیں کیا۔ یہ سن کر مجھ پر لرز طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ اور کیا لائے ہو؟ میں نے کہا، 1000 درہم کا صدقہ خیرات۔ ندا آئی، ان میں سے 1 درہم بھی قبول نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا، پھر میں تو ہلاک ہو گیا، اب تو میرے لیے تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی ہے۔ ندا آئی، کیا تجھے یاد نہیں کہ ایک دن تو اپنے گھر سے کہیں باہر جا رہا تھا تو راستے میں تو نے ایک کانٹا دیکھا، پھر لوگوں کی اذیت سے بچنے کی نیت سے تو نے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا تھا۔ میں نے تیرا وہی عمل قبول کیا ہے اور اسی وجہ سے تجھے بخش رہا ہوں۔